اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے انسان ضعیف ہے، کمزور ہے اور نافرمانی کرتا ہے سب سے طاقتور، سب سے قوی اللہ تعالیٰ کی۔ بہت عجیب بات ہے، اس قدر قوی ذات جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کی نافرمانی انسان جو بہت کمزور ہے، بہت نازک ہے، وہ کرتا ہے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں کہ فطرتاً انسان میں ڈر موجود ہے، جو اس سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، جو زیادہ اقتدار والا ہوتا ہے، اس کی وہ بات سنتا ہے اور اس سے ڈرتا ہے۔ فطرتاً وہ احسان فراموش ہے اور غدار ہے۔ تو اگر اس کو پتہ بھی چل رہا ہے کہ اللہ بہت طاقتور ہے، قوی ہے، تو بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس فطرت کی وجہ سے وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ دو طرح کے انسان ہوتے ہیں کہ ایک ڈر رہا ہے اور ڈر کے مارے جو دنیا میں اس کو طاقتور اور با اقتدار لوگ دکھائی دے رہے ہیں، اس کی پیروی وہ کر رہا ہے۔ اور پھر یہ پتہ ہوتے ہوئے، یہ فطرت رہتے ہوئے، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ طاقتور ہے، سب سے زیادہ قوی ہے، مگر وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ کی نافرمانی کرنے کا جو جذبہ ہے وہ بھی انسان کی فطرت ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ غداری کرتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم کن لوگوں میں شامل ہیں، عقل مندوں میں یا بیوقوفوں میں؟ عقل مند وہ ہوتا ہے جو سوچے وہ کس کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کی جس سے بڑا، جس سے عالیشان، جس سے طاقتور کوئی نہیں ہے، تمام جہانوں کا مالک، تمام مخلوقوں کا خالق، اور جس کی برابری دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، تمام جہانوں میں کوئی نہیں کر سکتا، اور کسی کی حیثیت نہیں ہے کہ اس کی برابری کرنے کے بارے میں سوچے۔ پھر یہ نافرمانی کیوں؟ اب سمجھیے ایک بات، دنیا میں اگر کوئی ہم سے باحیثیت یا با اقتدار نظر آتا ہے، اس کی ہیبت ہمارے دلوں میں ہوتی ہے، چاہے وہ ہمارے آفس میں ہمارا باس ہو، سوسائٹی میں کوئی امیر آدمی ہو، یا ملک میں منسٹر ہو۔ ہم ان سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ان کے خلاف کچھ بول ہی نہیں پاتے۔ اتنا ڈرتے ہیں کہ اگر کچھ بول دیا اور ان کو پتہ چل گیا تو ہمارا بھاری نقصان ہو جائے، تو ہمارا بھاری نقصان کر دیں گے، اور اس نقصان سے، اس بربادی سے ہم ڈرتے ہیں۔ اگر ان کو پتہ چل گیا تو وہ اقتدار میں ہیں اور ان کی پوزیشن ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ نقصان کر سکتے ہیں یا بھاری نقصان کرتے ہیں۔ اس بھاری نقصان سے ہم ڈر جاتے ہیں۔ وہ نقصان کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مقدمہ کر سکتے ہیں، وہ جیل میں ڈال سکتے ہیں، وہ ہمارے گھر والوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ہماری وجہ سے۔ اب یہ ساری باتیں ہو رہی ہے جو چھوٹے موٹے امیر، چھوٹے موٹے منسٹر، چھوٹے موٹے ایریا کے، یا چھوٹے موٹے کوئی پوزیشن پہ فائز لوگ ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اب ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہم ہمارے پوائنٹ پہ آتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں سب سے زیادہ قوی اور سب سے زیادہ طاقتور اللہ کی۔ اب جب اللہ ہے موجود، انسان کو پتہ ہے اللہ موجود ہے، اللہ سب سے قوی ہے، اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ چاہے تو کن فیکن میں دنیا فنا کر دے، اللہ چاہے تو ہمیں نیست و نابود کر دے۔ اللہ نے پہلے بھی بہت ساری اگزامپلز دی ہیں، بہت ساری قوموں پہ عذاب بھیج کے، ابھی بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہے، زلزلے آ رہے ہیں، سونامی آ رہی ہے، کووڈ آ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں قدرتی ہے، اور قدرتی چیزیں کس کی طرف سے ہوتی ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ یہ تو ماس میں جو چیزیں ہو رہی ہے وہ ہے، مگر انسان کی زندگی میں جو اثرات
اس کو دکھائی دیتے ہیں اللہ کی نافرمانی کے، وہ بہت الگ اثرات ہوتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں ہم کو سمجھ نہیں آتی اور دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ دکھائی نہیں دیتی تو ہم عقل کا استعمال بھی نہیں کرتے، جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے عقل کا استعمال کیا تھا، اور اللہ نے تو انہیں کافروں کے بیچ پیدا کیا، بتوں کی عبادت کرنے والوں کے بیچ پیدا کیا، حتیٰ کہ بت بنانے والے کے گھر میں پیدا کیا، مگر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عقل کا استعمال کیا، اپنی عقل کے استعمال سے دنیا کو بتایا کہ یہ جو ہے بت، جس کو میں جہاں کھڑا کر دوں وہ کھڑا ہو جاتا ہے، جس کو میں جیسا رکھ دوں وہ ویسا رہ جاتا ہے، جو کسی بھی چیز کے لیے میرا محتاج ہے وہ میرا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر انہوں نے سوچنا شروع کیا، ان کی نظر میں آیا سورج، جو ان کو دکھائی دیا کہ بہت زیادہ طاقتور ہے، اس وقت ساری دنیا میں اجالا اس کی وجہ سے پھیلتا ہے۔ جب ان کو سورج دکھائی دیا تو انہوں نے ماننا شروع کیا کہ یہ میرا رب ہے، کیونکہ میرا رب تو سب سے زیادہ طاقتور ہے، طاقتور ہی ہو سکتا ہے، جو کمزور ہے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا، کیونکہ کمزور میرا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا رب اگر ہوگا تو مجھ سے زیادہ طاقتور ہی ہوگا۔